مجھے طلاق چاہیے سبتین، میں اس قید جیسی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں اور مزید ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شانزے کی آواز ڈر اور تکلیف سے لرز رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سبتین جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید صدمہ ابھرا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے گہرے سانس لے اور فوراً خود کو کنٹرول کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، ہم اس موضوع پر کل صبح بات کریں گے۔ یہ کہانی اس سنگین موڑ تک کیسے پہنچی اور حالات نے یہ رخ کیسے اختیار کیا؟ ایک بے باک لڑکی اور ایک روبوٹک انسان کا یہ تصادم کب اور کیسے شروع ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو پیچھے گھمانا ہوگا۔ یہ تب کی بات ہے جب یہ سب ایک عام سی صبح سے شروع ہوا تھا۔ یونیورسٹی کا سرسبز کیمپس اور صبح کی تیز دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شانزا اپنے دوستوں کی جھرمٹ میں بیٹھی اونچی آواز میں قہقہے لگا رہی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور ایک بے باک لڑکی تھی جس کے نزدیک ہر دن ایک نیا جشن تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشہور لیکن گمنام مصنف کا تازہ ترین رومانوی ناول تھا۔ تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ شخص الفاظ کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ لگتا ہے اس نے محبت کے ہر رنگ کو خود جیا ہے۔ شانزا نے ناول کے اوراق پلٹتے ہوئے انتہائی پرجوش انداز میں اپنی دوستوں سے کہا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم تو اس مصنف کی دیوانی ہو چکی ہو شانزا، تمہیں تو لگتا ہے کسی دن اس کتاب والے سے شادی کر لو گی۔ اس کی دوست زینب نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ زینب کے چہرے پر شرارت تھی۔ اگر مجھے وہ مل جائے تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں۔ اس انسان کی گہری سوچ نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ یہ دیکھو وہ درد اور احساس کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ شانزا نے کتاب کا ایک صفحہ کھولا اور پورے جذبے سے اقتباس پڑھنے لگی۔ اسی دوران یونیورسٹی کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی شانزا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کا موڈ یکدم خراب ہو گیا۔ لو بھائی، اب وقت آ گیا دنیا کے سب سے بے رنگ اور بورنگ انسان کو برداشت کرنے کا۔ پروفیسر سبٹین کی کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ شانزا نے کتاب کو غصے سے بند کیا اور اسے اپنے بیگ میں ٹھونستے ہوئے بیزاری سے کہا، یار وہ انسان کم اور ایک چلتی پھرتی روبوٹک مشین زیادہ لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر تو کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ زینب نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے شانزا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں لڑکیاں بھوچل قدموں کے ساتھ کلاس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ کلاس روم کا منظر بالکل خاموش اور تناؤ سے بھرپور تھا۔ پروفیسر سبٹین بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا لباس بے حد نفیس تھا لیکن رنگوں سے عاری تھا۔ اس نے گرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ ایک پیچیدہ موضوع پر لیکچر دے رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک مشینی یکسانیت تھی۔ شانزا کلاس روم کے دروازے پر پہنچی اور جان بوجھ کر تھوڑی تاخیر سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازے کو تھوڑی زور سے دھکیلا تاکہ سبٹین کی توجہ اس کی طرف جائے۔ مس شانزا، وقت کی پابندی ایک باشعور انسان کی پہلی نشانی ہے، لیکن شاید آپ کا تعلق اس زمرے سے نہیں ہے۔ سبٹین نے بلیک بورڈ سے نظریں ہٹا کر سرد مہری سے شانزا کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک انتہائی سخت اور چبھتا ہوا طنز تھا۔ معذرت چاہتی ہوں پروفیسر، لیکن کبھی کبھی راستے میں کچھ ایسے غیر ضروری معاملات آ جاتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ شانزا خاموش رہنے کے بجائے پورے اعتماد سے بولی۔ اس نے گردن اکڑا کر سبٹین کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے غیر ضروری معاملات میری کلاس کے وقت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ اندر آ جائیں اور آئندہ ہی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سبٹین نے سپاٹ لہجے میں حکم دیا اور دوبارہ اپنے لیکچر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شانزا غصے سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سبٹین نے انسانی نفسیات اور معاشرتی اصولوں پر ایک منطقی بحث شروع کر رکھی تھی۔ وہ ہر چیز کو صرف عقل اور قاعدے کے ترازو میں تول رہا تھا۔ شانزا یہ برداشت نہیں ہوا۔ شانزا سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، لیکن پروفیسر سبٹین انسان صرف اصولوں اور منطق کا محتاج نہیں ہوتا۔ جذبات اور احساسات بھی انسانی زندگی کا اہم حصہ ہیں جنہیں آپ کی تھیوری اکثر نظر انداز کر رہی ہے۔ شانزا نے اچانک کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعتراض کیا۔ اس کے لہجے میں بغاوت تھی۔ جذبات انسان کو کمزور کرتے ہیں مس شانزا۔ ایک کامیاب معاشرہ صرف ٹھوس حقائق اور غیر متزلزل اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا جذباتی نظریہ صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے۔ سبٹین نے بغیر کسی غصے کے نہایت سرد مہری سے جواب دیا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ یہ آپ کی ذاتی اور انتہائی محدود سوچ ہو سکتی ہے۔ جو انسان جذبات نہیں رکھتا وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ وہ محض ایک پتھر ہے جس میں جان نہیں ہوتی۔ شانزا نے جان بوجھ کر سبٹین کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے طنز کیا۔ کلاس کے تمام طالب علم دم سادے یہ بحث سن رہے تھے۔ دلائل کو ذات پر حملہ بنا کر پیش کرنا ایک کمزور طالب علم کی نشانی ہے۔ میں نے آپ کے نقطہ نظر کو منطقی بنیادوں پر غلط ثابت کر دیا ہے۔
اب آپ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ سبطین نے انتہائی مشینی انداز میں شانزہ کی بات کاٹ دی اور اسے سختی سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ شانزہ غصے سے دانت پیستی ہوئی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں وہ اس خشک اور بے حس انسان سے اپنی نفرت کو مزید گہرا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر کلاس سے باہر چلی جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ سبطین اسے فیل کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد شانزہ سیدھی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں آئی۔ وہاں طالب علموں کا خاصا ہجوم تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گئی اور کافی کا آرڈر دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زینب، یہ شخص کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس کے اندر انسانوں والا کوئی پرزہ موجود ہی نہیں ہے۔ شانزہ نے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑ کر میز پر زور سے رکھا اور اپنی بھڑاس نکالی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچانک تیمور ان کی میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تیمور یونیورسٹی کا ایک انتہائی بگڑا ہوا امیر لڑکا تھا جسے اپنی دولت اور طاقت پر بہت غرور تھا۔ وہ کافی عرصے سے شانزہ کو تنگ کر رہا تھا اور شانزہ کی بے باکی اور اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا تھا۔ کیا بات ہے شانزہ، آج بڑا غصہ آ رہا ہے؟ اگر وہ بورنگ پروفیسر تمہیں تنگ کر رہا تھا تو مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہارا ہر موڈ ٹھیک کر دوں گا۔ تیمور نے ایک گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ شانزہ کو نامناسب انداز میں مخاطب کیا۔ اس کی نظروں میں قباست تھی۔ شانزہ ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ اس نے کافی کا مگ میز پر چھوڑا اور کرسی پیچھے دھکیل کر پوری شان سے کھڑی ہو گئی۔ اپنی یہ بکواس اور گھٹیا آفرز اپنے پاس رکھو تیمور، میں تم جیسے گرے ہوئے انسان کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ شانزہ نے پوری محفل کے سامنے بلند آواز میں تیمور کو کھری کھری سنائی۔ اس کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔ تیمور کا چہرہ بے عزتی کے احساس اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آس پاس بیٹھے طالب علموں کو دیکھا جو دبے دبے انداز میں ہنس رہے تھے۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو شانزہ، تم جانتی نہیں ہو کہ تم کس سے پنگا لے رہی ہو۔ میں تمہاری یہ جرت کبھی نہیں بھولوں گا اور تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ تیمور نے شانزہ کے قریب ہو کر انتہائی زہریلے لہجے میں اسے دھمکی دی۔ اس کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کرنا ہے کر لینا، اب میرا راستہ چھوڑو۔ شانزہ نے اس کی دھمکی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اسے پیچھے دھکیل کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گئی۔ اگرچہ وہ بظاہر بہت مضبوط نظر آ رہی تھی، لیکن اندر سے وہ تیمور کے زہریلے انداز پر تھوڑی سی پریشان ضرور ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور خالہ زبیدہ کا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شانزہ یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ چھت کو گھورتے ہوئے وہ ماضی کے ان تلخ یادوں میں کھوئی ہوئی تھی جنہوں نے اس کی زندگی کو ایک عجیب الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور خالہ زبیدہ اندر داخل ہوئی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو شانزہ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ خالہ زبیدہ نے شانزہ کے بستر کے کنارے بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ مجھے معلوم ہے خالہ، آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں، وہی پرانی کہانی اور وہی بورنگ انسان۔ شانزہ نے بیزاری سے کروٹ بدلی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں چڑچڑا پن تھا۔ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے شانزہ، تم کیوں بھول جاتی ہو کہ جب تمہارے والدین کا انتقال ہوا تھا اور ہمارے خاندان پر جائیداد کے حوالے سے ایک بہت بڑی مصیبت آئی تھی تو سبطین کے والد نے ہماری جان اور مال کی حفاظت کی تھی۔ خالہ زبیدہ نے اسے ماضی یاد دلانے کی کوشش کی۔ ان کا لہجہ نصیحت آمیز تھا۔ میں ان کی احسانات سے انکار نہیں کر رہی خالہ، لیکن اس عظیم احسان کے بدلے میرا نکاح بچپن میں اس پھٹا دل سبطین سے کر دینا کہاں کا انصاف تھا۔ شانزہ نے غصے سے اپنا تکیہ جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ سبطین ایک انتہائی شریف اور ذمہ دار انسان ہے، اس کا کریئر شاندار ہے اور وہ تمہاری بہت اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کرنا چاہیے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ خالہ زبیدہ نے شانزہ کا ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ وہ ایک مجسمہ ہے خالہ، میں ایک زندہ انسان ہوں اور زندگی کو جینا چاہتی ہوں۔ میں کسی روبوٹ یا پتھر کے مجسمے کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ نکاح میرے لیے ایک بوجھ اور قید ہے، میں اسے نہیں مانتی۔ شانزہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اونچی آواز میں چلائی۔ اس کے اندر کا سارا غبار باہر آ رہا تھا۔ تمہیں حقیقت پسند بننا ہوگا شانزہ، یہ رشتہ اب ٹوٹ نہیں سکتا۔ خاندان کی عزت کا سوال ہے، تمہیں ہر حال میں سبطین کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرنا ہی ہوگا۔ تمہاری یہی ضد ایک دن تمہیں بہت نقصان پہنچائے گی۔ خالہ زبیدہ نے سختی سے اسے تلقین کی اور مزید کوئی بحث کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شانزہ اکیلی بیٹھ کر اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ اگلے دن یونیورسٹی کی لائبریری کا ویران حصہ بالکل سنسان تھا۔ شانزہ ایک اہم اسائنمنٹ کے لیے پرانی کتابیں تلاش کر رہی تھی۔ وہ ایک بھاری ریک کے پاس کھڑی تھی جب اچانک تیمور وہاں نمودار ہوا اور اس نے شانزہ کا راستہ روک لیا۔ کیوں شانزہ، کل کیفیٹیریا میں تم بہت اڑ رہی تھی نا، اب یہاں تمہیں کون بچائے گا؟
تیمور نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور شانزہ کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی نیت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھ سے دور رہو تیمور، میں وارننگ دے رہی ہوں تمہیں، ورنہ میں ڈین کو تمہاری شکایت کر دوں گی۔ شانزہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن تیمور نے آگے بڑھ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے شانزہ کے فرار ہونے کے تمام راستے بند کر دیے۔ شانزہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ مدد کے لیے چلانے ہی والی تھی کہ اسی لمحے لائبریری کے قوانین کی کتابوں والے ریک کے پیچھے سے پروفیسر سبتین نکل کر سامنے آیا۔ شانزہ کی جان میں جان آئی۔ اسے امید تھی کہ سبتین ایک شوہر کے طور پر یا کم از کم ایک مرد کے طور پر تیمور کی اس حرکت پر غصہ کرے گا، اسے مارے گا یا کوئی جذباتی رد عمل دے گا۔ مسٹر تیمور، یونیورسٹی لائبریری کے سیکشن 4B کے تحت یہاں کسی بھی قسم کا شور مچانا یا طالب علموں کو ہراس کرنا سخت منع ہے، سبتین نے انتہائی سرد اور مشینی انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک لکیر بھی نہیں ابھری۔ تیمور سبتین کو اچانک وہاں دیکھ کر گھبرا گیا اور شانزہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر آپ نے فوری طور پر یہ جگہ نہیں چھوڑی تو میں آپ کو ڈین کے آفس میں رپورٹ کر دوں گا اور آپ کا داخلہ منسوخ کروا دیا جائے گا۔ سبتین نے بالکل سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ تیمور نے غصے سے شانزہ کو دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے وہاں سے کھسک گیا۔ سبتین نے شانزہ کی طرف دیکھا۔ شانزہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ سبتین کے رویے پر شدید حیرت اور مایوسی تھی۔ مس شانزہ، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا دھیان اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھیں۔ یہ اسائنمنٹ آپ کے فائنل گریڈز کے لیے بہت اہم ہے۔ سبتین نے شانزہ کی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے مشینی لہجے میں کہا اور واپس مڑ کر چلا گیا۔ شانزہ وہیں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے مایوسی کے آنسو گرنے لگے۔ اسے سبتین کی اس بے حسی اور سرد مہری پر شدید صدمہ پہنچا تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ سبتین کے اندر کوئی دل نہیں دھڑکتا، وہ واقعی ایک بے جان روبوٹ ہے۔ خالہ زبیدہ کا ڈرائنگ روم اس وقت شدید تناؤ کا شکار تھا۔ شانزہ صوفے پر بیٹھی غصے سے اپنے ناخن چھپا رہی تھی۔ لائبریری میں پیش آنے والے واقعے نے اس کے اندر سبتین کے خلاف نفرت کی ایک نئی آگ جلا دی تھی۔ وہ ایک مرد کے طور پر بھی تیمور کے سامنے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اچانک ڈور بیل بجے اور چند لمحوں بعد پروفیسر سبتین ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ خالہ زبیدہ اسے بے وقت اور اچانک دیکھ کر شدید حیران ہوئی۔ ان کے ماتھے پر تفکرات کی لکیریں ابھر آئیں۔ انہوں نے جلدی سے صوفے سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ سبتین بیٹا، تم اس وقت سب خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ سبتین کے چہرے پر معمول کی سرد مہری اور یکسانیت تھی۔ اس نے بیٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور بالکل سپاٹ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ خالہ جان، میں کل شام شانزہ کی رخصتی کروا کر اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ تیاری مکمل رکھیں۔ یہ سنتے ہی شانزہ کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی رخصتی کا شوشہ چھوڑنے کی؟ شانزہ کی آواز میں ایک طوفان تھا۔ وہ ہمت کرتی جواب دینے آئی، پر مقابل کے سرد اور بے حس چہرے کے ڈر سے اس کا دل زور زور سے دھڑکا رہا اور دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے خوف پر قابو پایا۔ میں آپ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ ایک بے رنگ اور بھیکی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ رخصتی کبھی نہیں ہوگی۔ سبتین نے ایک نظر اس کے غصے سے بھرے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اچانک اس کے سپاٹ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری جو اس کے عام سرد رویے کا بالکل برعکس تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور پر اعتماد لہجے میں بولا، گڈ، تمہیں بولنا آتا ہے اور اتنے بولڈ انداز میں، ویری گڈ۔ وہ اسے ستائشی انداز میں دیکھتا مسکرا دیا اور شانزہ کی بغاوت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ شام 6 بجے رخصتی کی تیاری کرو، کیونکہ میں تاخیر پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ شانزہ اس اچانک بدلے ہوئے اور پر اعتماد لہجے پر ششدر رہ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ جس انسان کو ایک بے جان مشین سمجھتی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ نے اسے الجھا دیا تھا۔ اگلے دن گھر میں کوئی خوشیاں روایتی ہنگامہ نہیں تھا، سب کچھ ایک رسمی اور مشینی انداز میں ہو رہا تھا۔ خالہ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن شانزہ دلہن کے سرخ لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود رو نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور مایوسی تھی۔ میری بچی، اپنے گھر جا کر سمجھداری سے کام لینا۔ سبتین بہت اچھا انسان ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ خالہ زبیدہ نے شانزہ کا ماتھا چومتے ہوئے انتہائی گلو گیر لہجے میں نصیحت کی۔ ان کے دل میں شانزہ کے مستقبل کی فکر تھی۔ یہ گھر نہیں خالہ جان، ایک قید خانہ ہے جس میں آپ مجھے اپنی مرضی سے دھکیل رہی ہیں۔ میں اس شخص کو کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ شانزہ نے انتہائی روکھے پن سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سبتین ایک گہری رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ حسب معمول تاثرات سے خالی تھا۔ اس نے خالہ زبیدہ سے رسمی سلام کیا اور خاموشی سے شانزہ کو گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کا سفر انتہائی طویل اور خاموش تھا۔
شانزہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اس کا دل اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ ہو رہا تھا۔ گاڑی میں پھیلی ہوئی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ کیا آپ کو بولنے پر کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے یا آپ کے اندر آواز کا کوئی پرزہ موجود ہی نہیں ہے؟ شانزہ سے آخر کار رہا نہ کیا اور اس نے زہریلے طنز کے ساتھ سبٹین کی خاموشی کو توڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ غصہ کرے تاکہ اسے لڑنے کا موقع ملے۔ غیر ضروری گفتگو صرف توانائی کا ضیاع ہوتی ہے مس شانزہ۔ میں صرف وہ بات کرتا ہوں جس کی کوئی منطق ہو۔ سبٹین نے اس کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر بالکل مشینی اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ تو پھر مجھ سے یہ رشتہ جوڑنے کی کیا منطق تھی جو آپ کو ایک مجسمے کی طرح ہی زندگی گزارنی تھی؟ شانزہ نے غصے سے دانت پیسے اور اپنا رخ مکمل طور پر سبٹین کی طرف کر لیا۔ اس کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ یہ رشتہ ایک خاندانی ذمہ داری ہے جس میں نبھا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کے جذباتی ڈرامے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبٹین نے ایک بار پھر اسے لاجواب کر دیا۔ اس کے الفاظ کسی تیز دھار آلے کی طرح شانزے کے دل پر لگے۔ گاڑی ایک انتہائی شاندار لیکن ویران سی کوٹھی کے سامنے رکی۔ یہ سبٹین کا گھر تھا جو بالکل اس کی شخصیت کی طرح بے رنگ، منظم اور خاموش تھا۔ شانزہ گاڑی سے اتری تو سرد ہوا کے ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی پرتعیش قید خانے میں داخل ہو رہی ہے۔ نئے گھر کا اندرونی منظر بھی باہر جیسا ہی تھا۔ کوٹھی اندر سے بے حد پرتعیش تھی لیکن وہاں کسی قسم کی گرم جوشی یا خاندانی احساس موجود نہیں تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل درست اور نپی تلی رکھی تھی۔ سبٹین اسے لے کر ایک کشادہ راہداری میں آیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے جو ماسٹر بیڈ روم سے بالکل الگ ہے۔ تمہارا سامان یہاں پہنچ چکا ہے۔ سبٹین نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بالکل بے تاثر لہجے میں کہا۔ اس نے شانزہ کو دلہن کے روپ میں ایک بار بھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ بہتر ہے، میں خود بھی آپ سے جیسے انسان کا سایہ تک اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے راستے الگ ہیں، شانزہ نے تنفر سے بھرے لہجے میں کہا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھ میں بلا کی سرد مہری تھی۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں جن کی پابندی کرنا تم پر لازم ہے۔ ناشتہ صبح 7 بجے اور رات کا کھانا ٹھیک 8 بجے میز پر ہوگا۔ سبٹین نے اس کے طنز کو مکمل طور پر ہوا میں اڑا دیا اور ایک کمانڈر کی طرح گھر کے قوانین بتانا شروع کیے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اور اگر میں ان اصولوں کو نہ مانوں تو کیا آپ مجھے اس قید خانے سے نکال دیں گے؟ شانزیہ نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہر قدم پر اس سے الجھنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں گھر کے آخری حصے میں موجود لائبریری اور اسٹڈی روم میں جانے سے منع کر رہا ہوں۔ وہ میری پرسنل سپیس ہے اور وہاں کسی کا بھی داخلہ بند ہے۔ سبٹین نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں اب ایک وارننگ تھی۔ مجھے آپ کی ان سڑی ہوئی کتابوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ شوق سے اپنی اس غار میں بند رہیں۔ شانزہ نے بیزاری سے کہا اور کمرے کا دروازہ دھکیل دیا۔ وہ اس مشینی انسان سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے لیکن ہماری زندگیاں بالکل الگ ہوں گی۔ تمہاری ضروریات پوری کی جائیں گی لیکن مجھ سے کسی قسم کی جذباتی وابستگی کی امید مت رکھنا۔ سبٹین نے آخری بات کہی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شانزہ اکیلے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا لیکن اسے سب کچھ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے جس کے سینے میں دل کے بجائے کوئی گھڑی لگی ہوئی ہے۔ 2 دن بعد صبح کا وقت تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شانزہ اپنے کمرے سے نکلی اور کچن میں آ کر اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ وہ اس خاموشی اور سرد مہری سے شدید الجھن کا شکار تھی۔ اچانک ڈرائنگ روم سے اسے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ چونک گئی۔ اس گھر میں سبٹین کے علاوہ کسی کی آواز آنا حیرت کی بات تھی۔ وہ دبے قدموں کچن سے باہر نکلی اور ڈرائنگ روم کے دروازے کی اوٹ سے چھپ کر اندر دیکھنے لگی۔ سبٹین ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ بیٹھا تھا جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سبٹین صاحب، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ قارئین بے صبری سے نئے ناول کا انتظار کر رہے ہیں۔ پبلشنگ ہاؤس پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ شخص جس کا نام اکمل تھا انتہائی منت بھرے اور پریشان لہجے میں سبٹین سے بات کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اکمل صاحب، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کسی بھی چیز کو نامکمل یا جلد بازی میں قارئین کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سبٹین نے جواب دیا۔ لیکن وہ یہ آواز نہیں تھی جو شانزہ یونیورسٹی یا گھر میں سنتی تھی۔ اس آواز میں ایک دھیما پن اور ایک رازدانہ احساس اور نرمی تھی۔ شانزہ یہ گفتگو سن کر شدید الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور سوچ میں پڑ گئی۔ یہ شخص کون ہے اور ایک خشک اور بے رنگ یونیورسٹی پروفیسر کا کسی ناول کے مسودے سے اور پبلشر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نے اگلے ہفتے تک
مسودہ پریس میں نہیں بھیجا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لوگ اس گمنام مصنف کی اگلی تحریر کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ اکمل نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بے بسی سے التجا کی۔ اس کی آواز میں ایک سچی پریشانی تھی۔ آپ فکر نہ کریں اکمل صاحب، کام تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ میں اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر رہا ہوں تاکہ یہ کہانی اپنے انجام تک پہنچ سکے۔ میں جلدی مسودہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سبتین نے انتہائی تسلی بخش اور نرم لہجے میں اسے یقین دہانی کروائی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ تھی۔ شاندہ کے ذہن میں سوالات کا ایک جال بننے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ رپورٹنگ انسان راتوں کو جا کر کون سا کام کر رہا ہے اور کس کہانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس نے جھٹک کر ان خیالات کو دماغ سے نکالا اور واپس کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی رات کا پچھلا پہر تک گھر میں مکمل خاموشی اور تاریکی تھی۔ شاندہ کی آنکھ کھلی تو اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ کچن واپس آتے ہوئے اس کی نظر راہداری کے آخری میں موجود ایک کمرے پر پڑی جسے سبتین نے اپنا اسٹڈی روم بنایا ہوا تھا اور وہاں جانے کی سختی سے ممانعت تھی۔ شاندہ نے دیکھا کہ اسٹڈی روم کے دروازے کے نیچے سے روشنی کی ایک لکیر باہر آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر سبتین کا جاگنا اسے حیران کر گیا۔ وہ دبے قدموں اور بغیر کوئی آواز پیدا کیے دروازے کے قریب گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ شاندہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ درس کے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سبتین اپنی میز پر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا۔ وہ تیزی سے کچھ کاغذات پر لکھ رہا تھا، لیکن جو چیز شاندہ کو حیران کری تھی وہ سبتین کا چہرہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن، درد اور گہری سوچ کے تاثرات ابھرے اور مٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نمی اور جذبہ تھا جو شاندہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لکھتے لکھتے رکتا، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور پھر ایک گہری سانس لے کر دوبارہ لکھنے لگتا۔ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے گہرے دکھ یا شدید محبت کے احساس کو کاغذات پر اتار رہا ہو۔ یہ وہ سبتین تو بالکل نہیں ہے جس میں جانتی ہوں۔ یہ تو کوئی اور ہی انسان ہے، کوئی ایسا انسان جو بہت گہرے جذبات رکھتا ہے۔ شاندہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس منظر سے نہیں نظریں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ شخص جو دن کے اجالے میں ایک بے حس اور سپاٹ مشین بنا رہتا تھا، رات کے اندھیرے میں اپنی تحریر میں مکمل طور پر غرق ایک ایسا احساس انسان بن چکا تھا۔ شاندہ کو دیکھ کر اسی طرح محویت سے دیکھتی رہی۔ شاندہ کچھ دیر اسے اسی طرح محویت سے دیکھتی رہی۔ اس کے اندر کا خوف اور غصہ اب تجسس میں بدل رہا تھا۔ وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ پیچھے ہٹی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ لیکن بستر پر لیٹنے کے باوجود اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک ایسا طوفان مچ گیا تھا جس نے اس کی رات کی نیندیں اڑا دی تھی۔ سبتین کا یہ دوسرا روپ اس کے لیے ایک بہت بڑا معمہ بن چکا تھا جسے حل کیے بغیر اب وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ سبتین حسب معمول یونیورسٹی گیا ہوا تھا اور شان سے گھر کے اس بڑے اور خاموش ماحول میں بالکل اکیلی تھی۔ تو بیزاری سے ٹی وی کے چینلز بدل رہی تھی کہ اچانک اسے خیال آیا کہ گھر کی صفائی کے بہانے کیوں نہ اس حصے کو دیکھا جائے جہاں جانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ وہ دبے قدموں راہداری کے آخر میں موجود اس کمرے کے پاس پہنچی جسے سبتین نے اپنا اسٹڈی روم بنایا ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے نیچے دبایا۔ اتفاق سے آج سبتین دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا اور دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ شاندہ کی تجسس نے اسے اندر جانے پر مجبور کر دیا۔ کمرہ چاروں طرف سے کتابوں سے بھرا ہوا تھا اور بیچ میں ایک بڑی سی میز رکھی تھی جس پر کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ شاندہ میز کے قریب گئی اور ان کاغذات کو دیکھنے لگی۔ یہ کسی کہانی کا مسودہ تھا جس پر سیاہ روشنائی سے بہت کچھ لکھا گیا تھا۔ یہ تو کوئی ناول لگ رہا ہے، لیکن سبتین اور ناول، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاندہ نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے مسودے کا پہلا صفحہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور بے یقینی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ روبوٹک انسان کچھ تخلیقی بھی کر سکتا ہے۔ وہ مسودے کے چند صفحات پڑھنا شروع ہوئی۔ جو وہ پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ تحریر، یہ الفاظ اور جملوں کی وہ مخصوص بناوٹ اس کے لہجے میں بہت جانی پہچانی تھی۔ یہ بالکل اسی گمنام مصنف کا انداز تھا جس کی وہ دیوانی تھی اور جس کے ناول وہ راتوں کو جاگ کر پڑھا کرتی تھی۔ اس نے جلدی سے کاغذات پر موجود لکھائی کو بہت غور سے دیکھا۔ یہ بالکل وہی لکھائی تھی جو سبتین اس کے یونیورسٹی کے اسائنمنٹس پر ریمارکس دینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یا خدایا، یہ لکھائی تو بالکل پروفیسر سبتین کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گمنام مصنف کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہے۔ شاندہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔
اس کے چہرے پر ایک زبردست انکشاف کے سرخ لہر دوڑ گئی۔ حقیقت اس کے سامنے پوری طرح آشکار ہو چکی تھی اور اسے اپنے حواس پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی دوست زینب کا نمبر ڈائل کیا۔ فون اٹھتے ہی وہ بے ساختہ بول پڑی، زینب تم یقین نہیں کرو گی میں نے آج کیا دریافت کیا ہے، میرا دماغ پھٹنے والا ہے۔ شانزہ کی آواز میں ایک طوفانی جوش اور صدمہ تھا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی اور اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا شانزہ، تم اتنی گھبرائی بھی کیوں؟ کیا اس بورنگ پروفیسر نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے؟ زینب نے فون کی دوسری طرف سے انتہائی فکرمندی اور حیرانی سے پوچھا۔ اسے شانزہ کی حالت کا اندازہ اس کی کانپتی ہوئی آواز سے ہو رہا تھا۔ وہ بورنگ نہیں ہے زینب، وہ میرا اور تمہارا پسندیدہ مصنف ہے۔ وہ گمنام لکھاری کوئی اور نہیں پروفیسر سبتین ہی ہے۔ اس کا سارا مسودہ اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے۔ شانزہ نے لگ بھگ چلاتے ہوئے یہ انکشاف کیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور حیرت کے ملے جلے آنسو جھلک پڑے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو شانزہ؟ وہ پتھر دل انسان اتنی خوبصورت اور جذباتی باتیں کیسے لکھ سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ زینب نے مکمل بے یقینی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں صدمہ تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سبتین یونیورسٹی میں کس قدر سخت اور بے حس مشہور تھا۔ یہ سچ ہے زینب، میں نے خود اس کی لکھائی پہچانی ہے۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، مجھے یہ سب پڑھنا ہے۔ شانزہ نے جلدی سے فون کاٹ دیا اور دوبارہ ان کاغذات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ شانزہ کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ مسودے کی مزید صفحات پلٹتی گئی۔ کہانی میں چھپے ہوئے گہرے جذبات، محبت، درد اور حساسیت کے وہ تمام رنگ موجود تھے جو ایک انتہائی نرم دل انسان کے ہو سکتے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے خشک، بورنگ اور سخت گیر پروفیسر دراصل وہ رومانوی اور پراسرار ناول نگار ہے جس نے لاکھوں دلوں کو اپنی تحریر سے متاثر کیا ہے۔ اس نے ان اوراقوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم اتنے گہرے ہو سبتین، تم نے اپنے اندر کتنے خوبصورت احساسات چھپا رکھے اور دنیا کو اپنا ایک جھوٹا چہرہ دکھاتے ہو۔ شانزہ نے مسودے کو سینے سے لگاتے ہوئے انتہائی سرشاری سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب سبتین کے لیے نفرت کے بجائے ایک عجیب سی عقیدت نے جنم لے لیا تھا۔ اس کے ذہن میں سبتین کا وہ ظاہری قول اور مسودے میں موجود اس کی اصلی روح آپس میں بری طرح ٹکرانے لگی۔ اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ سبتین کی وہ سرد موری اور مشینی انداز محض ایک نقاب ہے۔ اس نقاب کے پیچھے ایک بہت گہرا، حساس اور جذباتی انسان چھپا ہوا ہے جسے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا گیا ہے۔ شانزہ نے وہ مسودہ پوری احتیاط سے اسی جگہ واپس رکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن کمرے سے باہر آنے والی شانزہ وہ نہیں تھی جو اندر گئی تھی۔ اس کے اندر سبتین کے لیے تمام جذبات اور خیالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول روزانہ کی طرح خاموش تھا۔ سبتین معمول کے مطابق اپنے چہرے پر سنجیدگی سجائے اخبار پڑھتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا۔ شانزہ کچن سے نکلی اور خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج اس کے چہرے پر کوئی چڑچڑاپن یا بیزاری نہیں تھی، بلکہ وہ بہت غور سے اور محبت سے سبتین کو دیکھ رہی تھی۔ سبتین کو اس کی خاموشی اور گہری نظریں عجیب لگیں۔ اس نے اخبار تھوڑا سا نیچے کیا اور شانزہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو ناشتہ پسند نہیں آیا جو آپ مسلسل مجھے گھور رہی ہیں؟ سبتین نے انتہائی سپاٹ اور روکھے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری تھی جسے وہ ہمیشہ اوڑھ کر رکھتا تھا۔ ناشتہ بہت اچھا ہے پروفیسر صاحب، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ بعض لوگ باہر سے بالکل پتھر لگتے ہیں لیکن اندر سے وہ محبت اور احساس کا ایک گہرا سمندر ہوتے ہیں۔ شانزہ نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس گمنام مصنف کے پچھلے ناول کا ایک مشہور جملہ استعمال کیا۔ سبتین کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ ایک لمحے کے لیے ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی۔ اس نے ایک تیز اور چوکنی نظر شاہنشاہ پر ڈالی۔ یہ غیر منطقی اور جذباتی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، مجھے ان بیکار بحثوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سبتین نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا اور اپنا کپ میز پر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ یہ باتیں بیکار نہیں ہیں سبتین، یہ جذبات ہی تو انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس گمنام مصنف کو پڑھا ہے جو آج کل بہت مشہور ہے؟ شانزہ نے جان بوجھ کر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ انتہائی پرسکون اور چھیڑنے والا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب تو ناشتہ ختم کریں اور یونیورسٹی کے لیے تیار ہو۔ سبتین نے کرسی کو زور سے پیچھے دھکیلا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن شانزہ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی گھبراہٹ کو بخوبی پڑھ چکی تھی۔
وہ جان گئی تھی کہ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ یونیورسٹی کا کلاس روم طالب علموں سے بھرا ہوا تھا۔ سپتین بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا انسانی نفسیات پر ایک پیچیدہ لیکچر دے رہا تھا۔ شانزا پہلی قطار میں بیٹھی تھی۔ وہ آج کوئی چڑچڑاپن نہیں دکھا رہی تھی، بلکہ انتہائی دلچسپی سے لیکچر سن رہی تھی۔ اس کی نظر سپتین کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کوئی بھی انسان اپنے ماضی کے دکھوں کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتا، تو کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ انسان اپنے اندر کے اس گھٹن کو کیسے باہر نکالتا ہے؟ سپتین نے پوری کلاس پر نظر دوڑاتے ہوئے ایک سوال پوچھا۔ اس کا انداز تدریسی اور سنجیدہ تھا۔ شانزا نے فوراً اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ انسان اپنے دکھوں کو چھپانے کے لیے ایک سخت خول اوڑھ لیتا ہے پروفیسر، لیکن وہ اپنا سارا درد اور محبت کاغذ پر اتار کر اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔ پوری کلاس یہ جواب سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ یہ نصاب کی کتاب کا جواب نہیں تھا۔ سپتین کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ شانزا نے بالکل اس کے ناول کا ایک پیراگراف اپنے جواب میں دہرایا ہے۔ یہ جواب آپ نے کہاں سے پڑھا ہے مس شانزے؟ یہ ہماری نصابی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ سپتین نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے قدرے اونچی آواز سے پوچھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ یہ جواب مجھے زندگی نے سکھائے پروفیسر صاحب، اور کچھ ان کتابوں نے جو خاموشی سے دل کا حال بیان کرتی ہیں۔ شانزا نے انتہائی اعتماد اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ سپتین کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہی تھی۔ سپتین مزید وہاں کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس نے جلدی سے کتابیں سمیٹی اور کلاس کا وقت ختم ہونے سے پہلے کلاس برخاست کر دی اور تیزی سے اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ شانزا بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس کے پیچھے آفس کی طرف چل پڑی۔ وہ آج اس دیوار کو گرا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ سپتین اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا گہری سانس لے رہا تھا کہ شانزا نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سپتین نے غصے سے اسے دیکھا۔ مس شانزا، آپ کو اس طرح میرے نجی آفس میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ فوراً یہاں سے باہر جائیں۔ سپتین پہلی بار اپنے روایتی مشینی انداز سے ہٹ کر تھوڑا جذباتی اور غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں اب یہاں سے باہر نہیں جاؤں گی سپتین۔ آپ وقت تک مجھ سے اور اس دنیا سے چھپتے رہیں گے۔ میں جان چکی ہوں کہ آپ بھی وہی لکھا رہی ہیں۔ شانزا نے دروازے اندر سے بند کیا اور انتہائی مضبوط لہجے میں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ صرف میری طالبہ ہیں اور اپنی حد میں رہیں۔ سپتین نے اپنی میز پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کا وہ روبوٹک خول اب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں آپ صرف آپ کی طالبہ نہیں ہوں پروفیسر سپتین، میں آپ کی بیوی بھی ہوں، اور یہ حق مجھے اسی رشتے نے دیا ہے۔ آپ مجھ سے اپنا درد بانٹ سکتے ہیں۔ شانزا نے انتہائی نرمی اور محبت بھرے لہجے میں کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے الفاظ نے سپتین کو خاموش کرا دیا اور وہ بے بسی سے کرسی پر ڈھہ گیا۔ اگلے چند دن شانزے کی کھوج مسلسل جاری رہی۔ سپتین کے گھر نہ ہونے پر وہ دوبارہ اسی اسٹڈی روم میں گئی اور اس نے پرانی درازوں کو چیک کرنا شروع کیا۔ اسے سپتین کی اس درد کی اصل وجہ جاننی تھی جس نے اسے اتنا سخت گیر بنا دیا تھا۔ ایک پرانی اور دھول سے اٹی دراز کے اندر سے ایک پرانی ڈائری اور کچھ اخبار کے کٹے ہوئے تراشے ملے۔ شانزا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تراشے کھولے۔ ان میں ایک انتہائی خوفناک کار حادثے کی خبر چھپی ہوئی تھی، جس میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی موقع پر موت واقع ہو گئی تھی۔ تفصیل پڑھنے کے بعد شانزے کو معلوم ہوا کہ اس حادثے میں سپتین کے والدین اور اس کی چھوٹی بہن کی موت ہوئی تھی۔ شانزا نے جلدی سے وہ پرانی ڈائری کھولی۔ اس کے صفحات پر سپتین کی لکھائی میں اس کی زندگی کا سب سے گہرا دکھ درج تھا۔ ڈائری کے صفحات پڑھ کر شانزے کو معلوم ہوا کہ سپتین اس حادثے کے وقت خود گاڑی چلا رہا تھا اور وہ خود کو اپنے خاندان کی موت کا اکلوتا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ میں ان کا قاتل ہوں۔ میری ایک غلطی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں اب کبھی خوش رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ ڈائری کے ایک صفحے پر لکھے یہ الفاظ پڑھ کر شانزے کے آنسو چھلک پڑے۔ اس کا دل بری طرح کٹ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ سپتین کس عذاب سے گزر رہا ہے۔ اس شدید صدمے اور احساس جرم نے سپتین کے اندر کے زندہ دل انسان کو مار دیا تھا۔ اس نے دنیا سے کٹ کر اپنے جذبات کو مکمل طور پر ختم کر کے خود پر ایک سخت گیر اور بے حس پروفیسر کا خول چڑھا لیا تھا تاکہ کوئی اس کے قریب نہ آ سکے، اور وہ اپنے اندر کی اس شدید گھٹن اور درد کو صرف اپنے ناولوں کے ذریعے باہر نکالتا تھا۔ شانزا یہ سب جان کر فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے اتنا بڑا دکھ اکیلے کیسے سہا سپتین؟
تم قاتل نہیں ہو، تم تو خود ایک زندہ لاش بن چکے ہو۔ شانزا نے روتے ہوئے اس ڈائری کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں سبتین کے لیے موجود وہ ساری نفرت جو اس نے پچھلے کئی سالوں سے پال رکھی تھی، وہ ایک ہی پل میں آنسوؤں کے راستے بہہ گئی تھی۔ اسے سبتین کی سرد مہری پر اب ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ شدید ترس اور ایک گہری محبت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ سبتین کو اس درد کی قید سے ضرور نکالے گی اور اسے دوبارہ ایک عام اور خوش باش انسان بنائے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اس نے وہ ساری چیزیں واپس دراز میں رکھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا عزم اب بہت پختہ ہو چکا تھا اور وہ اپنے شوہر کو اس کی اپنی بنائی ہوئی جیل سے آزاد کروانے کے لیے ہر جنگ لڑنے کو تیار تھی۔ یونیورسٹی کی پارکنگ کا علاقہ بالکل سنسان تھا۔ شانزا اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ یہ تیمور تھا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ کہاں جا رہی ہو شانزا جان؟ ذرا میری تو سنتی جاؤ بات۔ تیمور نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ لہراتے ہوئے انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک درندگی ناچ رہی تھی۔ راستہ چھوڑو میرا تیمور، میں تم جیسے گھٹیا انسان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ شانزا نے غصے اور بیزاری سے جواب دیا۔ اس نے گاڑی کی چابی مٹھی میں سختی سے دبا لی تھی۔ یہ لفافہ دیکھ لو شانزا، اس کے اندر تمہاری وہ تصویریں اور ثبوت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ تم یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ یہ جاری ہے لیکن انتہائی تباہ کن ہے۔ تیمور نے ایک قہقہہ لگایا اور انتہائی سفاکی سے اسے دھمکی دی۔ اس کا ہر لفظ زہر سے بچا ہوا تھا۔ کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ایسا کوئی جھوٹ نہیں پھیلا سکتے۔ شانزے کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم خوف نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں یہ تصویریں پوری یونیورسٹی اور میڈیا میں پھیلا دوں گا، پھر سوچو تمہارے اس پارسا پروفیسر سبتین کے بے داغ عزت کا کیا بنے گا؟ وہ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تیمور نے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا۔ اس کے لہجے میں ایک فاتحانہ غرور اور تکبر تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرنا تیمور، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سبتین کی شہرت پر کوئی داغ مت لگانا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شانزا اندر تک کانپ گئی۔ اس نے روتے ہوئے تیمور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑا کر التجا کی۔ ایک ہی صورت ہے اسے بچانے کی کہ سبتین سے طلاق لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تمہارے پاس صرف 2 دن کی مہلت ہے شانزا، ورنہ تم دونوں برباد ہو جاؤ گے۔ تیمور درندگی سے ہنستا ہوا باہر سے چلا گیا۔ اس کی ہنسی پوری پارکنگ میں گونج رہی تھی اور شانزا زمین پر بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ شانزا گھر واپس آئی تو وہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے سبتین کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سبتین سے دور ہو جائے گی تاکہ تیمور اپنے گراؤنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رات کی کھانے کی میز پر مکمل خاموشی تھی۔ کیا مسئلہ ہے مس شانزا؟ آپ نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور آپ کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے۔ سبتین نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور روکھے لہجے میں پوچھا۔ اس کی نظر شانزا کے چہرے پر جمی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے سبتین، میں اس قید جیسی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں اور مزید ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شانزا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گریز کیا اور روکھے پن سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کی آواز ڈر اور تکلیف سے لرز رہی تھی۔ ہم اس موضوع پر کل صبح بات کریں گے، آپ اپنے کمرے میں جا سکتی ہیں۔ سبتین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شدید صدمہ ابھرا، لیکن اس نے فوراً خود کو کنٹرول کر لیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سپاٹ لہجے میں بات ختم کر دی۔ شانزا اپنے کمرے میں جا کر ساری رات روتی رہی، جبکہ سبتین اپنے اسٹڈی روم میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے اور شانزا کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ اگلی صبح شانزا یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ بہت خاموش اور اداس تھی۔ سبتین نے اسے بتائے بغیر اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی کے ایک ویران کونے میں اس نے شانزا کو تیمور کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سبتین ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور ان کی گفتگو سننے لگا۔ تمہیں ان طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے شانزا، ورنہ وہ جعلی تصویریں آج ہی میڈیا تک پہنچ جائیں گی۔ تیمور نے کاغذات شانزا کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے انتہائی حقارت آمیز انداز میں بلیک میل کیا۔ اس کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ میں ان پر دستخط کر دوں گی، لیکن خدا کے لیے سبتین کو بدنام مت کرنا، وہ بہت اچھے انسان ہیں، تو ان کی ساری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ شانزا روتے ہوئے تیمور سے التجا کر رہی تھی۔ اس کے آنسوں میں سبتین کو بچانے کی تڑپ اور سچی محبت تھی۔ سبتین یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس سے ایک جھٹکے میں سمجھ آ گئی کہ شانزا نے رات کو طلاق کا مطالبہ کیوں کیا تھا۔
شاہنشاہ کی اس قربانی اور تحفظ کے جذبے نے سبطین کے اندر سالوں سے جمی ہوئی برف کو پگھلا دیا۔ اس کا مشینی اور روبوٹک خول ایک سیکنڈ میں ٹوٹ گیا اور ایک طوفانی غصہ اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اب جلدی سائن کرو ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا۔ تیمور نے شاہنشاہ کا بازو پکڑنے کی کوشش کی اور انتہائی غلیظ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ اسے ہاتھ لگانے کی جرات بھی مت کرنا تیمور۔ اسی لمحے سبطین ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح سامنے آیا۔ اس کا سرد اور سپاٹ چہرہ اب مکمل طور پر غصے اور جذبات سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آواز میں ایک گرج تھی۔ پروفیسر صاحب آپ تو اپنی عزت بچائیں، لڑکی تو خود۔ تیمور نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کے چہرے پر خوف نمایاں ہو گیا تھا۔ سبطین اس پر جھپٹ پڑا اور ایک زوردار مکے سے اسے زمین پر گرا دیا۔ آج وہ کوئی اصول پسند اور خشک پروفیسر نہیں بلکہ ایک ایسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے ہر حد پار کر سکتا تھا۔ اس نے تیمور کو شدید تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تم نے میری بیوی کو بلیک میل کرنے کی ہمت کیسے کی گھٹیا انسان؟ سبطین نے دھاڑتے ہوئے تیمور سے وہ تمام جعلی تصویریں اور اس کا موبائل چھین لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شور سن کر یونیورسٹی کی گارڈز اور ڈین وہاں بھاگتے ہوئے آ گئے۔ سر اس لڑکے نے میری بیوی کو ہراس کیا ہے اور جعلی ثبوتوں سے اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ یہ رہے ثبوت اور یہ رہا اس کا موبائل جس میں اس کا سارا کچا چٹا موجود ہے۔ سبطین نے انتہائی روبدار لیکن جذباتی انداز میں پوری حقیقت ڈین کے سامنے رکھ دی۔ اس کے لہجے میں ایک سچائی اور بیوی کے لیے محافظ ہونے کا غرور تھا۔ ڈین نے فوراً پولیس کو بلا لیا اور تیمور کو ہتھکڑیاں لگوا دی گئی۔ شاندار دور کھڑی سبطین کے اس مرر اور محافظ روپ کو حیرت اور عقیدت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا شوہر آج اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر کا ڈرائنگ روم ایک عجیب سے پرسکون ماحول میں ڈوبا ہوا تھا۔ سبطین صوفے پر بیٹھا تھا اور شاہنشاہ اس کے پاس فرش پر بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھ سے طلاق مانگنے کی ضرورت نہیں ہے شاہنشاہ۔ تم نے ایک بار مجھ پر اعتبار کیا ہوتا تو میں اس تیمور کی جان لے لیتا۔ سبطین نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں شدید نرمی اور محبت تھی۔ میں آپ کی عزت کو داغدار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی سبطین۔ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں آپ پھتر نہیں ہیں، آپ وہی گمنام لکھاری ہیں نا۔ شاہنشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور انتہائی محبت اور عقیدت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، ہاں شاہنشاہ میں وہی گمنام لکھاری ہوں۔ میں نے خود کو پتھر اس لیے بنا لیا تھا کیونکہ ایک کار حادثے میں میری وجہ سے میرا پورا خاندان ختم ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ کسی کو کھونے کا درد برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سبطین نے اپنے ماضی کے حادثے کی تمام تفصیلات بتاتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس کی آنکھوں سے سالوں بعد آج سچے آنسو بہ رہے تھے۔ لیکن تم نے میرے اندر کے انسان کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ تم نے مجھے وہ سکون دیا جس کے لیے میں سالوں سے تڑپ رہا تھا۔ سبطین نے شاہنشاہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لہجے میں ایک شدید تشکر اور محبت کا طوفان تھا۔ میں آپ کو اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی سبطین۔ ہم ہر درد اور ہر خوشی مل کر بانٹیں گے۔ شاہنشاہ نے اسے یقین دلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچا اور انمیٹ وعدہ تھا۔ سبطین کے چہرے پر سالوں بعد ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ روبوٹک پروفیسر کا خول آج مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور شاہنشاہ کو اپنا وہ پسندیدہ ناول نگار حقیقی روپ میں مل گیا تھا جو اب ساری زندگی اس کی کہانی کا سچا ہیرو بن کر رہنے والا تھا۔